اللہ 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 اللہ۔ جیسے کہ موقع ہے یہ ایک غیر مسلم بھائیوں کا، یہ دیوالی کا ایک موقع ہے، تو اس تعلق سے بہت سارے سوال آئے کہ ایسے موقع میں ان لوگوں کے ساتھ میں، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ میں تعلق رکھنا اور ان کو وش کرنا یا مبارکبادی دینا، یا پھر ان کے طرف سے آنے والے تحفے تحائف، مٹھائی وغیرہ اور بہت ساری قسمیں جو آتی ہیں کہ ان کا لینا، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ یہ بات الحمدللہ بہت زیادہ خوشی کی ہے کہ مسلمانوں میں مذہب کو لے کر کے فکر مندی نظر آتی ہے، اور مسلمان اپنے مذہب کو لے کر کے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ضرور نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ فکر مند ہے اس بات کو لے کر کے کہ اس کا اسلام اس کو ان موقعوں پر کیا حکم دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی اس مجلس کے اندر ان موضوع کو تفصیلی طور پر ایک ایک کر کے لیں گے۔ دیکھیے، اس میں اولاً دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ ایک تو خوشی ان لوگوں کی جو ہے، خوشی کے جو موقع ہیں وہ دو قسموں کے ہیں۔ ایک تو خوشی کا موقع وہ ہے کہ جس کی بنیاد مذہب ہے، ایک خوشی کا موقع وہ ہے کہ جس کی بنیاد مذہب ہے۔ مثلا جتنے بھی تہوار ہیں مذہبی، دیوالی ہے، ہولی ہے، یا اس کے علاوہ اور دیگر ہیں، کہ ان کی جو خوشی کی بنیادیں ہیں وہ مذہب ہے، کیونکہ مذہب کا یہ تہوار ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر ایک عید کا تہوار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کی مذہبی حیثیت ہے اس بات کی، یعنی کہ یہ جو دیوالی یا ہولی ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے ایک مذہب کی حیثیت ہے، مذہبی تہوار ہے۔ ایک تو قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مذہب کے علاوہ جو دوسری خوشی کے موقع ہیں، مثلا گھر میں کوئی فنکشن ہے، ان کے شادی بیاہ کا ماحول ہے، یا اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری خوشی کے موقع ہو سکتے ہیں، ولادت کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی خوشی کا موقع ہے، تو ایک قسم وہ ہے۔ تو پہلی تو جو دوسری قسم ہے، یعنی کہ مذہب کے علاوہ جو دوسری حیثیت سے خوشی کے موقع ہیں، شادی وغیرہ کا مسئلہ یا اور کوئی، اس میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں شرکت کرنا اور بدھائی دینا اور مبارکبادی دینا، یا اس کے علاوہ اور دوسری قسموں کی کوئی بھی طریقہ اپنانا کہ جس سے ان کو خوشی میں ان کی شرکت کی جائے، تو اس کو تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرکت کی جا سکتی ہے، اور بلکہ یعنی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہو یا اس کے علاوہ کہیں بھی دوسری جگہ پر ہو، ایک حیثیت جو ہے وہ انسان کی سب سے پہلی حیثیت جو شریعت نے مقرر کی ہے، وہ پہلی حیثیت جو مقرر کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک جگہ رہ رہے ہیں، تو پڑوس کے تعلق سے یا اس کے علاوہ ملک کے تعلق سے یا اس کے علاوہ اور دوسرے تعلق سے آپس میں تعلقات ہیں جن کی بنیاد پر حق یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں بھی شریک ہوا جائے، غمی میں بھی شریک ہوا جائے، کوئی خوشی ہو تو اس کے موقع پر مبارکبادی وغیرہ دی جائے، اور بہت سارے کام جو اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے کام کیے جائیں۔ تو یہ تو ایک عام حیثیت ہے کہ جس کے اندر ضروری ہے ہر ایک کے اوپر، بلکہ اسلام میں تو یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر پڑوسی ہے تو پڑوس کا حق اتنا ہے کہ چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا بہت بڑا حق ہے۔ تو یہ تو اسلام نے اولاً تو اس کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور ایک موقع پر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے. تو اسلام میں خوش خلقی کا اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے اوپر بہت بڑا زور ہے. بہت زور دیا گیا ہے کہ معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. خوشگوار کس طریقے سے بنایا جائے گا؟ خوشگوار اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں میل جول رکھا جائے گا اور ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا جائے گا. قرآن ہی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی ہے، کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھی طریقے سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ. یتیم ہو، مسکین ہو، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بات کرنی ہے تو بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ لوگوں کو بات جو ہے خوشگوار معلوم ہو. یعنی کہ بات کو اس انداز میں کرنا کہ یعنی کہ اچھی معلوم ہو بات، اور بات کے اندر خوشگواری کا عنوان پہلو ظاہر ہو. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ تو اسلام کی وہ تعلیم ہے اولاً جو کہ اسلام نے کسی بھی خیال کو سامنے نہ رکھ کر کے یہ تعلیم دی ہے. اس کے بعد میں لیکن کچھ قیدیں ہیں، کچھ حد ہیں جو شریعت نے لگائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں سب سے اعلیٰ جو قسم ہے اور سب سے اعلیٰ جو عمل ہے وہ اسلام کا ہے، یعنی کہ توحید کا ہے، اللہ کو ماننے کا ہے. اور سب سے زیادہ برا عمل اور برا کام جو ہے وہ شرک ہے. یعنی کہ شرک کسی بھی حالت میں نہیں قبول کیا جائے گا، چاہے مشرک کتنا ہی بڑا کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر صفاتیں ہوں، لیکن اگر اس کے اندر شرک ہے، اسلام نہیں ہے، تو پھر اس کو اسلام میں کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں کیا گیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے کہ مذہبی خوشیاں جو ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، اور دوسری وہ جو کہ انسان کی انفرادی اعتبار سے یعنی ذاتی حیثیت سے جو خوشیاں ہیں، شادی کا موقع ہے اس میں یا اور دوسرے موقع ہیں. تو اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا رجحان تمام ائمہ کا یہ ہے کہ بھئی کہ معاشرتی اعتبار سے، پڑوس کے اعتبار سے یا دوسرے کسی تعلق کے اعتبار سے شرکت بھی کی جائے گی، شریک بھی ہو جائے گا، مبارکبادی بھی دی جائے گی، سارے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا تھا کہ وہ خوشیاں جو مذہب سے ریلیٹڈ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جو خوشیاں مذہب سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے اس کے اندر بات یہ ہے کہنے کی کہ اسلام نے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کی بنیاد پر ہر جگہ کی شرکت کو حرام قرار دیا ہے. کہ 3 بنیادوں کے اوپر اگر کوئی مجلس قائم ہوگی یا ان 3 بنیادوں کے اوپر کوئی یعنی کہ کہیں کوئی میل جول ہوگی، نشست ہوگی، مجلس ہوگی، پروگرام ہوگا، کچھ بھی ہو، کوئی احتجاجی پروگرام ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ان کی بنیاد 3 قسموں پر ہے تو اسلام کے اندر اس کے اندر تینوں کے اندر شرکت سے گریز کیا جائے گا. ان میں پہلی قسم کو بعد میں لیں گے، پہلے آگے کی 2 قسمیں لے لیتے ہیں. اس میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ ایسا کام کہ جو کہ کوئی غیر اخلاقی کام اگر ہو رہا ہے کہیں پر، کوئی ایسی مجلس ہے جس مجلس کے اندر ہم ہیں اور وہاں پر کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے، یعنی اخلاق کے خلاف، اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر اسلام نے یعنی کہ شرکت کو منع کیا ہے. مثلا کسی کی بیجا اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے، یا بیجا اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یا پھر ظلم کے ساتھ رہ کر کے اس کی حمایت کرنا، کیونکہ اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ یہ سارے کے سارے غیر اخلاقی کام ہیں کہ ان سے بچا جائے گا. اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے حق تلفی، یعنی کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر کوئی حق تلفی ہو رہی ہو کسی کی، یعنی کسی کے حق کو مارا جا رہا ہو، کسی ایسی عدالت کا ساتھ دینا جو کہ کیونکہ جرم کے یعنی کہ جو کہ مجرم کا ساتھ دے رہی ہو، یعنی کہ مظلوم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور ظالم کو سرایا جا رہا ہو، یا اور بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں. تو جس میں بھی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو اس مجلس کے اندر یا اس پروگرام یا اس نشست کے اندر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہاں شریک ہوا جائے یا بیٹھا جائے. اب اس میں جو پہلی قسم تھی، پہلی قسم یہ ہے یعنی کہ کفر اور شرک، یعنی کوئی ایسی مجلس ہے یا ایسی کوئی نشست پروگرام ہے
یا خوشی کا موقع ہے کہ جس کے اندر کفر، جس کی بنیاد کفر اور شرک کے اوپر ہے، کہ جہاں پر کفر اور شرک ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور بلکہ اسلام اس اجازت کے اندر زیادہ شدت برتتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد ہی شرک سے نکل کر کے واحد لا شریک لہ ذات، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کو چلنا ہے۔ اسلام اس بات کی، تو اسلام تو اس کے اندر بہت زیادہ سخت ہے کہ کہیں پر کفر، باقی جو دوسری قسمیں حق تلفی یا غیر اخلاقی، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا اس مجلس کے اندر شامل ہونے کی، لیکن اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہے جتنی شدت اس کے اندر ہے کہ کسی ایسے پروگرام، نشست، مجلس یا کسی کے ساتھ ملاقات، تہوار وغیرہ کی کسی بھی بنیاد پر ملنا کہ جس کے اندر کفر یا شرک ہو رہا ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس مجلسوں کے اندر اٹھنے کی یا بیٹھنے کی۔ یہ تو عام طور سے یہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن القیم وغیرہ جو شیخ الاسلام جن کا لقب ہے، انہوں نے اس کے اندر رائے یہ رکھی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو کہ ہولی ہے، دیوالی ہے، یا اس کے علاوہ اور دوسرے موقع ہیں کہ ان تقریبات کے اندر یا ان مجلس کے اندر شرکت کی اجازت ہے۔ انہوں نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جایا جا سکتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو دوسرے علماء ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کہ کسی بھی، کیونکہ بنیاد ہی شرک کے اوپر ہے، بنیاد ہی شرک اور کفر کے اوپر ہے، اس لیے وہاں پر شامل بھی نہیں ہوا جائے گا اور کسی طریقے کی مبارکبادی بھی نہیں دی جائے گی۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو مبارکبادی دی جا رہی ہے تو مبارکبادی ان کے اس عمل کی دی جا رہی ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، تو اس سے اس کے عمل کی تقویت ہے۔ تو گویا کہ کوئی مسلمان اگر ان کو مبارکبادی دے رہا ہے تو وہ ان کے کفر اور شرک کو بڑھاوا دے رہا ہے، کفر اور شرک کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس وجہ سے یعنی کہ اس کے اندر شرکت کرنا اور مبارکبادی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تو علماء کی آراء تھی، لیکن اگر اس کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے، اس کو گہرائی سے اگر دیکھا جائے تو غالباً جہاں تک سوال ہے یہ، اور سوال کیا یہ میں لوگوں کے ذہن کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ شرک کرے، اس بات کو کوئی مسلمان کھلا نہیں پسند کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ کسی کو شرک کی وجہ سے اس کو بدھائی دی جائے۔ اصل میں بدھائی جو دی جاتی ہے یا دوسرے کے ساتھ میں جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے تعلقات کی بنیاد پر کہ اس سے تعلقات ہیں، اس کو اگر کوئی خوشی مل رہی ہے تو اس کی خوش ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، بلکہ اس کو خوشی ہے۔ اس کو خوشی کس وجہ سے ہے؟ وہ اس کا مذہبی تہوار ہے تو وہ آٹومیٹکلی خوش ہوگا، تو اس کی خوشی کی وجہ سے وہ اس کو بدھائی دے رہا ہے، وش کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ہدیہ تحفہ دے رہا ہے یا لے رہا ہے، تو اس کا اصل مقصد جو ہے نا اس کے کفر اور شرک کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو خوشی ہے، اس کی خوشی کی اعتبار سے، اس کا تعلق کس وجہ سے ہے خوشی کا، اس طرف اس کا ذہن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا خیال تو صرف، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں شاید جو 90-95% طبقہ ہوا ہے جو اس بات کو شاید جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ خوش اس وجہ سے ہیں کہ ان کی مذہبی اس کے اندر وہ لوگ پوجا کرتے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ خوش ہیں۔ بلکہ عام طور سے بات یہ کہ ان کی خوشی کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہے نا وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب مسلمانوں کے اندر ہی اگر دیکھا جائے، مسلمانوں کے لیے 2 تہوار کے موقع آتے ہیں، عید اور بقرعید وغیرہ۔ اس کے اندر بھی مسلمانوں میں تقریباً 50-60% طبقہ وہ ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ یہ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدلے کا دن دیا ہے، جیسے کہ عید کا دن یوم الجزا ہوتا ہے کہ یہ بدلے کا دن ہے، اس وجہ سے ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یا بقرعید کے اندر اس وجہ سے خوشی کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے نا عکاسی ہے اس کی، جو کہ بیت اللہ کے اندر جو حاجی لوگ حج کر کے گئے ہیں کہ اس دن لوگ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ دن ان کو دیا گیا ہے، تو یہ ان کے ذہن میں خیال نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت چلی بھی آ رہی ہے کہ جی یہ خوشی کا دن ہے، اس کے اندر خوشی منائی جائے۔ تو اسی طریقے سے ان کے اندر بھی ایسا ہی طبقہ ہے۔ ہاں، لیکن کچھ ایسا بھی طبقہ ہوگا جیسے کہ مسلمانوں میں بھی ایسا طبقہ ہے کہ جو کہ اپنے تہواروں کو صرف اس وجہ سے خوشی کا دن سمجھتا ہے کیونکہ وہ عبادت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے انعام کا، تو اس وجہ سے وہ اس کو اسی طریقے سے ان میں بھی ایسا طبقہ ہو سکتا ہے۔
لیکن البتہ اتنی بات کامن ہے کہ وہ کوئی کسی کا بھی مبارکبادی دینا وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی سے بھی اگر سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو صرف اس وجہ سے ان کو مبارکبادی دے رہا ہوں کہ بھئی وہ ان کا خوشی کا دن ہے۔ تو اس کے اندر جو دیگر علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی معاشرتی اعتبار سے اگر کہیں، البتہ یہ ہے کہ گریز کیا جائے، اعتراض کیا جائے ایسی مجلسوں سے، لیکن اگر جانا پڑ جائے اور ایسا مسئلہ ہو جائے کہ بھی جانا ہی پڑ رہا ہے تو چلا جائے، اور جانے کے بعد میں اس خیال کو ختم کر کے کہ بھئی یہ یعنی کہ میں شرک کی وجہ سے خوشی ہے، اس بات کو خیال رکھے کہ بھئی تم جس خوشی کے اندر ہو تم بھئی ٹھیک رہو، کہ تمہیں کیا نام ہے یعنی نیت کرے، اور بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پر جب پہنچے تو وہاں پر اگر کوئی مسئلہ بن جائے جانے کا جایا جائے، اور جانے کے بعد میں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اصل میں ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو یوں سمجھا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو ایک داعی کی یعنی نبی آخر الزمان کے تحت داعی کی حیثیت ہم اپنی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو ہمارا طبقہ جو اسلام کے اندر شامل ہے وہ بس اسلام کے لیے کافی ہے، وہی طبقہ ہے جو کہ اسلام کو جس لوگوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ یہ اس امت کا ہر ایک فرد جو ہے نا وہ داعی ہے، اس کی حیثیت داعی کی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی سے ملے تو اس کو دین کا تعارف کرائے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کہ مالک اور خالق کا تعارف تو کرایا ہی جائے گا۔ تو اگر ایسا مسئلہ پڑ جائے کبھی، یہ ایک تجویز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نظریہ، یہ میری ذات اپنا ایک نظریہ ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع پڑ جائے تو اس میں جو ہے اگر بچا جائے، لیکن اگر نہ بچا جائے اور جانا ہی پڑ جائے تو جائے، اور جانے کے بعد میں یہ خیال لے کر کے جائے اور ان کو یعنی کہ اسلام کی دعوت دے، جیسا بھی موقع ملے اس اعتبار سے ان کو بتائے سمجھائے، کیونکہ بلاتا وہی ہوگا جس سے تعلق ہوگا، تو اس کو اس طریقے سے بات رکھی جائے۔ البتہ ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس موقع پر جایا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس موقع سے جو دوسری ان کی طرف سے جو ہدایہ وغیرہ تحفے وغیرہ آتے ہیں تو ان تحفوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تحفے ہیں یا ہدیے ہیں، ایک تو تحفہ اور ہدیہ ہے کھانے پینے کے علاوہ، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کھانے پینے کا کوئی تحفہ ہے تو اس میں تمام علماء کی رائے یہ ہے، بلکہ متفقہ قول یہ ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بت پرستی یعنی پوجا چڑھاوے کا اگر وہ کھانا ہے، اگر ذبیحہ ہے، گوشت وغیرہ ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں کوئی دہرائی نہیں ہے، وہ تو خیر اجازت ہی نہیں ہے اس کے لینے کی یا استعمال کرنے کی۔ لیکن اس کے علاوہ جو گوشت کے علاوہ دوسری قسم ہے، دوسرے کھانے پینے ہیں، کہ اگر وہ چڑھاوے کا ہے تو اس میں بھی کوئی داعی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، کیونکہ ہے نا وما ذبیح لغیر اللہ، یعنی جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، یا اس کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں الفاظ ہیں کہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے طور پر اس کو لیا گیا ہو، تو وہ کھانا چاہے گوشت ہو یا گوشت کے علاوہ دوسری چیزیں وہ تو کسی بھی اعتبار سے اس کا حکم بالکل صراحت ہے کہ اس کو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا، اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ صرف چڑھاوے کا نہیں ہے، بلکہ وہ چڑھاوے کے علاوہ اپنی طرف سے اپنے خوشی کے اظہار کے لیے، تہوار کی وجہ سے خوشی کے اظہار کے لیے اگر کچھ وہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا چڑھاوے کا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لینے میں، اور اس کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی اس کے اندر اس تعلق سے جو میں نے عرض کی ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ محبت اور بھائی چارگی کو قائم کیا جائے، اور ایسا بھائی چارہ قائم کیا جائے، اور آپس میں میل جول رکھا جائے، اور اسلام کی دعوت کو جو ہے جتنا ہو سکے اتنا اسلام کو سمجھایا جائے اور اسلام کے پیغامات کو سمجھایا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلام کے اندر سب سے بڑا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کسی سے تکلیف نہ ہو، اور دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور اس کے ساتھ میں احسان نرمی کا معاملہ کرنا، اس کا اسلام کے اندر بہت زیادہ زور ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کو دھیان سے رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔